بلوچستان کے علاقے مستونگ میں دہشت گردی دھماکے میں 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی ایس پی نواز گجکوری بھی شامل۔ 70 لوگ زخمی ہیں۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ صوبائی حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ واقعے پر صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ہنگو میں تھانہ دوابہ کے قریب مسجد میں دھماکہ، 2 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ایس ایچ او کے مطابق دھماکے کے وقت 30 سے 40 نمازی مسجد میں موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ تحقیقات جاری۔ کلدن طالبان کے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش، ذوب میں فوجی جوان آہنی دیوار بن گئے۔ 3 امن دشمنوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ 4 اہلکار وطن پر قربان۔ حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم نے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان فوج نے کہا، ملک دشمنوں کی سازشیں ناکام بناتے رہیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول پر 15 اور لائٹ ڈیزل پر 12 روپے کمی کی تجویز دے دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے سستا کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم وزارت خزانہ سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ عمرے کی آڑ میں بھکاریوں کی سعودی عرب روانگی، لاہور ایئرپورٹ پر 16 مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا، 11 خواتین اور 1 بچہ شامل۔ ملزمان نے بتایا وہ بھیک کی آدھی رقم ایجنٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ مزید تفتیش کے لیے FIA ملتان منتقل کر دیا گیا۔ امام الانبیاء، محسن انسانیت، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ قریہ قریہ جشن کا سما، فضاؤں میں درود و سلام کی خوشبو۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر کراچی سے کشمیر تک ریلیاں، ملتان حافظ جمال روڈ سے اونٹوں کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ فیصل آباد، ٹھٹہ، سجاول اور میں بھی جلوس، سکھر میں مچھلے بردار اور کشتی ریلی نکالی گئی۔ ملک بھر میں سیکیورٹی سخت، CCTV کیمروں سے نگرانی۔ عید میلاد النبی پر لنگر کا اہتمام، طرح طرح کے پکوان اور کیک۔ راولپنڈی کے نبی چوک پر 250 من حلوہ تقسیم، پلاؤ اور زردے کی 125 دیگیں بھی تیار۔ لاہور میں مٹھائیاں اور میوے بانٹے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کی مرکزی تقریب، پہلے سیشن کے مہمان خصوصی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، دوسرے سیشن میں مہمان خصوصی صدر مملکت عارف علوی ہیں۔ غیر ملکی سفیر، علماء کرام اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ وزیر مذہبی امور انیک احمد نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ ولادت باسعادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدر عارف علوی کی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، پیارے نبی کی تعلیمات میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاکستان مشکلات سے نبرد آزما ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر بحیثیت قوم بقائے باہمی کا نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، مزید 131 افراد میں وائرس پایا گیا۔ لاہور 55، راولپنڈی 33 اور ملتان میں 12 کیس رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں آشوب چشم کی وبا پھیل گئی، مزید 15,105 افراد متاثر، تعداد 3,79,000 تک جا پہنچی۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی وائرس پھیلنے لگا، ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ بڑھتے کیسز کے باعث اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ سوڈان میں بارشوں کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے، ڈینگی کے 1000 مریض سامنے آ گئے، 11 افراد جان سے چلے گئے۔ ہیضہ، خسرہ اور ملیریا پھیل رہا ہے، عالمی ادارے تعاون کریں، سوڈانی ڈاکٹرز کی اپیل۔
आलमी मीडिया और साइंसदानों ने भारत की मून लैंडिंग का भांडा फोड़ दिया। तवील रिसर्च के बाद भारत का दावा झूठा करार। चंद्रयान साउथ पोल के करीब भी ना पहुंच सका। चीनी साइंसदानों ने भी भारतीय दावे गलत करार दे दिया। और भारत दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है। पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला फोर्स तैयार की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने राज फाश कर दिए। भारत दुनिया भर में कत्लो गारत फैला रहा है। जासूसी नेटवर्क मगरबी मुल्कों तक वसी कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाती है। बीजेपी ने 1.5 लाख सोशल मीडिया वर्कर्स रखे हैं। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।